انبیاء سے پوچھا گیا موت کا ذائقہ. حضرت ابراہیم سے پوچھا موت کا ذائقہ کیسے ہے؟ فرمایا مومن کی موت ایسے جیسے دولہے کی شادی کی پہلی رات. حضرت موسیٰ سے پوچھا موت کا ذائقہ، فرمایا گنہگار کی موت ایسے جیسے زندہ بکرے کے بدن سے کھال کو اتار دیا جائے. پھر رسول خدا سے پوچھا موت کیسے؟ فرمایا ایسے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے. امیر سے پوچھا مولا موت کیسے؟ فرمایا مومن کے لیے موت ایسے جیسے گلاب کے پھول کو سونگھا جائے. کربلا کے میدان میں چچا نے بھتیجے سے پوچھا، کہا قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو اتنا تو پتا چلا کہ ذائقہ ایک نہیں ہے. قاسم کے لیے شہد ہے، کسی کے لیے گلاب ہے، کسی کے لیے ریشمی کپڑے کا کھینچنا ہے، کسی کے لیے حیوان کے بدن سے کھال کا اترنا ہے. ذائقے الگ الگ ہیں. ایک بندے نے ریکارڈ بنایا، کوئی 16 میٹر اس نے لمبا کیک بنایا ہے یا کوئی سینڈوچ بنایا اتنا بڑا. بھائی کیا کرو گے اتنے لمبے سینڈوچ کا؟ کیا کرو گے اتنے لمبے کے؟ ہاں کبھی کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں میڈیا کے اندر لوگوں کی توجہ کو کسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. مثلا 15 شعبان ہے، امام زمانہ کی ولادت ہے، مومن نے کیک بنایا ہے. مثال دے رہا ہوں، کراچی میں کسی نے کیک بنایا، مثلا کوئی 10 میٹر کا کیک بنایا، بھائی امام کی ولادتیں بنا رہا ہے. اب ایک بندہ ٹی وی پہ دیکھے گا، اچھا 10 میٹر کا کیک بنایا، پاکستان میں ریکارڈ توڑ دیا، کس کے لیے بنایا؟ 15 شعبان. اب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا 15 شعبان کیا ہے؟ ذہن کو انتقال دینے کے لیے اگر تم کوئی کام کر رہے ہو وہ عاقلانہ ہے. واقعاً 15 شعبان کیا ہے؟ پھر وہ جستجو کرے گا، اچھا امام کون ہے؟ امام زمانہ حضرت مہدی. کون ہے حضرت مہدی؟ آئے گا. کئی لوگ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی حرکتیں عاقلانہ نہیں ہیں. ان حرکتوں کا اکثر پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب تو سوچتا ہے تجھے تعجب ہوتا ہے، پھر تمہارا ذہن حسین کی طرف جاتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. ایک بند ماتم کر رہا ہے، مار رہا ہے خود کو. بھائی کیوں مار رہے ہو؟ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوا ہے ان کو، مار کیوں رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں حسین حسین بول رہے ہیں. کون حسین؟ کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ؟ یہ ہمیں پاگل بول رہے تھے اور ہم ان کے بچوں کو حسین حسین سنا کے حسینی بناتے. یعنی دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دنیا میں آئے کیوں ہیں اور کر کیا رہے ہیں. ہمارے ایکشنز، ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال واقعاً عاقلانہ ہیں یا جاہلانہ ہیں، پتہ ہی نہیں. میں تابع لشکر عقل ہوں یا تابع لشکر جہل ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. اب میں کوشش کرتا ہوں، یہ ریکارڈز کبھی کبھی پڑھتا ہوں ورلڈ گنیز بک کے. ایک ریکارڈ میں نے ریسنٹلی دیکھا، ایک بندے نے کوئی اپنے منہ میں پتہ نہیں 17 یا 26 چھریاں پکڑی، اس نے، اس کا ریکارڈ بنا. اب جس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ منہ کس کے لیے ہے، منہ کو چھریاں پکڑنے کے لیے، منہ کوئی بلیڈ رکھنے کے لیے، منہ اللہ نے دیا کھانا کھانے کے لیے نا. اب جن لوگوں کو پتا نہیں منہ کا یوز کیا ہے، عقلی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، وہ گدھے اور کتوں اور حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں منہ کا یوز کیا. منہ قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کا کلام بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں ہے. دوسرا ریکارڈ بنا، وہ ممبر سے آدمی بتا بھی نہیں سکتا. کوئی 40-50 کوئی خاص کیڑا تھا، اس بندے نے کھا لیے، وہ کیڑے جو ٹوائلٹس میں گھومتے ہیں. اب اس نے ریکارڈ بنایا کہ میں نے اتنے کیڑے کھا لیے. اب خوش ہو رہا ہے میں نے ریکارڈ بنایا. یہ ریکارڈ تھا انسانیت کا. یہ ہے مکتب علی کی دوری. شکر خدا ادا کرو کہ کس کے ماننے والے ہو؟ اہل بیت کے ماننے والے ہو، اس نور کے ماننے والے ہو، طیب کے ماننے والے. فرماتے ہیں کربلا میں میرے جد حسین کو بے کفن مارا گیا. فرماتے آئے شبیب کے بیٹے، اگر کسی پہ رونا ہو، دل کرے نا رونے کا، آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو. مال کے جانے پہ نہ رویا کرو، اولاد کے جانے پہ ایموشنل رونا ہوتا ہے، دائمی نہ کیا کرو. اگر کسی پہ رونے کا دل کرے تو میرے جد حسین پہ رویا کرو. پھر اگلا جملہ بڑا سخت تھا، فرمایا ایسے میرے جد کو مارا گیا جیسے اس بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. وہی سوال جو برادران اہل سنت ہم سے کرتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں،
ابھی تک ایسے روتے ہو جیسے کل حسین کو شہید کر دیا گیا ہو. یہی سوال امام رضا سے بھی ہوا. فرزند رسول سال ہا گزر گئے. فرمایا اگر ہم کربلا کو ایسے نہ مناتے تو جس طرح تم غدیر کو بھول گئے تم کربلا کو بھول جاتے. کتنا معمہ بنا ہوا ہے امت میں.